جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں کا وبال عورتوں کے سروں پہ جائے گا۔ وہ عورتیں جو اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں بٹھائے رکھتی ہیں، ڈیمانڈ کرتی ہیں، مطالبے کرتے ہیں، کمرہ بنے گا، اتنے تولہ سونا ہوگا، اتنی زمین اس کے نام پر لکھی جائے گی، فلاں چیز اس کے نام پر لکھی جائے گی، فلاں چیز اس کے نام پر لکھی جائے گی۔ اس وجہ سے بیٹیاں وہاں پہ نوجوان بیٹھی رہتی ہیں، اس طرف نوجوانوں سے بھی زنا ہو رہے ہیں، اس طرف لڑکیوں سے بھی زنا ہو رہے ہیں۔ نہیں ہے، میں تو سب حالات سے باخبر ہوں، لوگ مسائل بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں، 7 سال کی لڑکیاں حاملہ ہوئی ہیں، 9 سال کی لڑکیاں، 6ٹھی کلاس کی لڑکی حاملہ ہوئی، 6ٹھی کلاس کی لڑکی کی کتنی عمر ہوگی؟ یہ وبال کس کے سر پہ جائے گا؟ ادھر سے مطالبے کیے جا رہے ہیں، ادھر سے عزت داغدار ہوتی چلی جا رہی ہے، پھر بعد میں جلدی جلدی کپڑے بلیٹ کے لو، پھر اس وقت ہمیں غیرت آ جاتی ہے، اس وقت والد بندوق اٹھا لیتا ہے، اس وقت وہ کلاڑی اٹھا لیتا ہے، پسٹل اٹھا لیتا ہے، اپنی بیٹی کو بھی قتل کرتا ہے، اس کو بھی قتل کرتا ہے۔ یہ غیرت تجھے پہلے آنی چاہیے تھی، یہ غیرت تجھے شریعت پہ آنی چاہیے تھی، یہ غیرت تجھے دین پہ آنی چاہیے تھی۔ دین پہ غیرت نہیں آتی، ادھر تجھے غیرت آتی ہے۔ جب شادی نہیں ہوگی، جب شادی کو مہنگا کر دیا جائے گا، جب حق مال لاکھوں پہ رکھا جائے گا، سونے کی شکل میں 7 تولے 12 تولے سونے رکھے جائیں گے، کمرے کی شرطیں رکھی جائیں گی، نوکری کی شرطیں رکھی جائیں گی، پھر نکاح مہنگا ہو جائے گا، زنا سستا ہو جائے گا، 200 اور 500 پہ پھر زنا ہوگا، پھر یہ عزتیں محفوظ ہیں۔ کتنی نوجوان لڑکیوں کی عزتیں ضائع ہو چکی ہیں، داغدار ہو چکی ہیں، ان کی جوانی باقی نہیں رہی، باقیرہ نہیں رہی وہ، اور ہمارے ہاں رواجات پہ چلا جا رہا ہے۔ گھروں کے اندر بیٹھ کر بڑی بڑی عورتیں بڑی بڑی عمر کی کہتے ہیں فلاں رشتے کے لیے آئے اور اس کی نوکری نہیں ہے، ہم اس کو کیسے دے دیں؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کر دو، اگر یہ غریب ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو امیر کر دے گا، اور تم کہتے ہو نوکری نہیں ہے اس کو نکاح کے لیے رشتہ نہیں دیتے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ رواہ الامام الحمام الترمذی فی جامعہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ایک ٹکڑا اور ذخیرہ احادیث میں سے جامع ترمذی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اسی قرآن کریم کی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، توجہ میری طرف رہے، کوئی آئے کوئی جائے، آپ نے ادھر نہیں دیکھنا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی۔ اس آیت اور اس حدیث کا جو موضوع ہے وہ ہے نکاح۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر انعام ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ اب اس نعمت کا، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جانوروں کی بجائے انسانوں والے کام کرے اور کافروں کی بجائے مسلمانوں والے کام کرے۔ جانوروں والی صفات اور خصوصیات بھی انسان کے اندر نہیں آنی چاہیے، اور کافروں والی خصوصیات بھی انسان کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ انسان ہو یا جانور،
اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے اندر افزائش نسل کا عمومی نظام رکھا ہے، یعنی نسل کے بڑھانے کا۔ جانوروں کی نسل بھی بڑھ رہی ہے، انسانوں کی نسل بھی بڑھ رہی ہے۔ فرق کتنا ہے؟ انسانوں کے لیے نکاح کا نظام موجود ہے جو کہ حلال طریقہ ہے، جبکہ جانوروں کے ہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلمانوں کے ہاں نکاح کا نظام موجود ہے، حلال طریقے سے نسل بڑھتی ہے، جبکہ غیر مسلموں کے ہاں یہ نظام موجود نہیں ہے، حلال اور جائز طریقے سے نسل نہیں بڑھتی۔ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نکاح کی نعمت دی ہے، یہ ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان ایک امتیاز فرق کرنے کے لیے ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے ہاں نکاح کیا جاتا ہے جبکہ غیر مسلموں کے ہاں نکاح نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ ہم اسی نکاح کو عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، جبکہ غیر مسلم اس کو رسم اور رواج سمجھ کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کرتے۔ یہ ایک دینی عبادت ہے۔ اب عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ کہ انسان حکم خدا کو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق کرے، حکم اللہ کا ہو، طریقہ مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، انہی طریقوں پر چلنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کی تشریحات کو دیکھا جائے، اسی کے مطابق عبادت ہو، تب عبادت قابل قبول ہے۔ نکاح کے اندر بھی عبادت کا پہلو پایا جاتا ہے، اس لیے مومن نکاح کو عبادت سمجھتا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ جب عبادت ہے تو عبادت مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر اس کو عبادت نہیں سمجھیں گے اور مساجد سے ہٹ کر نکاح ہونے لگیں گے، پھر غیر مسلموں کے ہاں اور ہمارے ہاں جو فرق ہے، جو امتیاز ہے، وہ باقی نہیں رہے گا۔ وہ اس کو رسم سمجھتے ہیں، رواج سمجھتے ہیں، جبکہ ہم عبادت سمجھتے ہیں، عبادت مسجد کے اندر کی جاتی ہے۔ اسی لیے نکاح مسجد میں ہونا چاہیے اور مسجد میں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ رواج آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، بیٹھکوں میں نکاح ہونے لگے ہیں، چوکوں میں نکاح ہونے لگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں یہاں کیڑی بختیار میں ہمارے ایک دوست تھے، وہ شادی کرنا چاہتے تھے اور اس نے کہا کہ میں سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے نکاح پہ چھوارے تقسیم کروں گا، کیونکہ چھوارے تقسیم کرنا یہ سنت ہے نکاح پہ، اور تقسیم ایسے نہیں جیسے ہمارے ہاں ایک ایک بندے کو دی جاتی ہے۔ نکاح کے موقع پہ چھوارے پھینکے جاتے ہیں، اچھالے جاتے ہیں۔ اب جس بندے کے پاس 2 دانے پہنچ گئے، 1 دانہ پہنچ گیا، 3 دانے پہنچ گئے، اس کی اپنی قسمت، یہ اچھالے جاتے ہیں اوپر کی طرف۔ تو کسی بندے نے اس کو کہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن اگر تم نے شروع کیا تو تم ایسا کرو گے تو تمہارے پیچھے لوگ چل پڑیں گے، پھر رواج بن جائے گا۔ حیران ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تم نے عمل کر لیا تو رواج بن جائے گا۔ تو اسی پہ تو شکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ سنت کی طرف آنا چاہتا ہے تو اسے کہیں موسٹ ویلکم، ہر دم خوش آمدید، مرحبا، آپ اسی سنت پہ عمل کریں۔ سنت پہ عمل کریں گے تو من سن سنت فی الاسلام، کہ جس بندے نے اسلام کے اندر کسی سنت کا ابتدا کیا، اس بندے کو تو سنت کا اجر ملے گا، اس کے پیچھے جتنے بندے چلیں گے تو ان کا ثواب بھی اس بندے کے کھاتے میں آئے گا۔ بندے نے کہا نہیں، پھر رواج بن جائے گا۔ میں نے کہا سنت کے رواج سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سنت کا رواج تو اپنانا چاہیے جس میں ثواب بھی ہے۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، چھوارے پھینکے جاتے تھے، چھوارے تقسیم کیے جاتے تھے۔ ہمارے استاد حضرت اقدس مفتی عبدالواحد قریشی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے نکاح میں موجود تھا۔ ہمارے بڑے استاد حضرت مولانا محمد الیاس گمن نے پڑھا تھا نکاح،
اس نکاح کے موقع پہ انہوں نے اسی سنت پہ عمل کیا تھا، چھوارے پھینکے تھے، یہ پھینکنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں اگر آپ رواج کرنا چاہیں تو بعد میں یہ جو توشہ وغیرہ یا جو باقی مٹھائی ہوتی ہے بعد میں تقسیم کر لیں، اسی سنت پہ تو عمل ہو جائے۔ تو نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، نکاح ایک مستقل عبادت ہے، محض رسم اور عیاشی کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے نکاح کے موقع پہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں قرآن، اس میں حدیث اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے نکاح میں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، نہ وہ نکاح کے موقع پہ نکاح کو مسجد میں کرتا ہے، نہ نکاح کے موقع پہ خطبہ پڑھتا ہے، تو یوں سمجھیں اس نے نکاح کو عبادت نہیں سمجھا، اس نے نکاح کو رسم و رواج سمجھا ہے۔ کیونکہ نکاح کے موقع پہ خطبہ پڑھنا تو مسنون ہے نا، جو فرض ہے وہ ایجاب و قبول ہے۔ ایک بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا، دوسرا بندہ قبول کرے گا، یہ شرط ہے۔ خطبہ پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ لیکن جو بندہ اس سنت کو بھی چھوڑ دے اور دوسری سنت کو بھی چھوڑ دے، مسجد کے اندر بھی نکاح نہ کرے، تو پھر سمجھے کہ وہ رسم و رواجات پر چل رہا ہے اور شریعت کے مطابق نہیں چل رہا۔ تیسری بات کہ نکاح کی تقریب میں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں نکاح میں کتنی بے پردگیاں ہو جاتی ہیں۔ عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کی حد تک رکھا جائے، عیاشی نہیں کرنی چاہیے۔ بہترین عبادت وہی ہوتی ہے جس میں مرد اور خواتین یہ مخلوط نہ ہو، ملے جلے نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو، اکٹھے نہ ہو۔ بہترین عبادت وہ ہے۔ ایک تو مجبوری ہے، حج کے موقع پہ ہوتا ہے، وہاں پہ تو الگ الگ نہیں ہو سکتے، لیکن عام حالات میں دیکھیں، نماز کے بارے میں جب صحابہ کرام کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت تھی تو طریقے بتائے گئے، عورتیں کہاں پہ کھڑی ہوں گی، مرد کہاں پہ کھڑے ہوں گے، بچے کہاں پہ کھڑے ہوں گے، صفحے بتائے گئے۔ تو مخلوط نظام نہیں ہونا چاہیے کہ عورتیں اور مرد سارے اکٹھے گھل مل کر رہیں۔ اگر مخلوط نظام ہوگا پھر یہ عبادت نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، انگریزوں اور کافروں کا طریقہ ہے۔ چوتھی بات، نکاح کے موقع پہ آلات موسیقی نہیں ہونے چاہیے۔ آلات موسیقی کیوں؟ نکاح ہم عبادت کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کی عیاشی کے لیے نہیں کر رہے۔ لیکن بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بہت مشکل مرحلہ۔ اس موقع پہ بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، ہاں ایک خوشی اور اسے خوشی پہ ڈھول نہیں منگوانے دیتے، اس کے بعد پتہ نہیں کون سی خوشی آئے گی۔ یہی خوشی اللہ کے نبی پہ نہیں آئی۔ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی یہ خوشی نہیں آئی۔ کسی صحابی سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ نکاح کے موقع پہ ڈھول بجایا جائے؟ ایک طرف ہم ایک عظیم عبادت کر رہے ہیں، حلال اور جائز طریقہ اپنا رہے ہیں، اور دوسری طرف ڈھول منگا کے، باجے منگوا کے، محفل موسیقی کر کے اس نکاح کو حرام کر رہے ہیں۔ اس شادی کے اندر بے برکتی اپنے ہاتھوں سے ڈال رہے ہیں، پھر گلہ کرتے ہیں کہ گھر کے اندر جھگڑا ہے، میاں بیوی آپس میں بس نہیں رہے، ان کا آپس میں سلوک نہیں ہو رہا، ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، زندگی اجیرن ہے۔ زندگی اجیرن نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ فرمایا کہ میں تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں جو آلات موسیقی ہیں۔ اور ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ سب سے بڑا المیہ نکاح پڑھایا جائے گا نا، نکاح پڑھایا جائے گا۔ نکاح کے موقع پہ جو نکاح پڑھانے والا ہوگا، جو حلال کر رہا ہے دو رشتوں کو آپس میں، میاں بیوی کا رشتہ، 500 روپیہ اس کو دیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ 1000۔ اور دوسری طرف ڈھول والا، مجلس والا، کم از کم ہو تو 10-15 ہزار تو اس کا ہوتا ہے۔ تو جو نکاح کو حرام کر رہا ہے اس کو 10-10 ہزار، 15-15 ہزار، اور جو نکاح کو جائز اور حلال کر رہا ہے اس کے لیے 500، 1000۔ یہ پیمانے ہم نے الگ الگ کیوں رکھے ہیں؟ اسی موقع پہ زیادہ دیتے ہیں۔ جہاں پہ لگانے کا حق ہے وہاں پہ نہیں لگاتے، جہاں پہ نہ لگانے کا حق ہے وہاں پہ ہم لگاتے ہیں۔
اور پھر کتنے رواجات کیے جاتے ہیں، یہ میں پھر آخر میں اس بات کو بتاؤں گا، اس کی وضاحت کروں گا کہ رواجات کیوں آتے ہیں۔ تو سب سے جو بنیادی چیز ہے، چوتھی چیز، آلات موسیقی نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آلات موسیقی کو ہم نے شامل کر لیا، پھر ہم عبادت سمجھ کے نکاح نہیں کر رہے ہیں، رسم و رواج سمجھ کے کر رہے ہیں، پھر کافروں اور ہمارے درمیان فرق نہیں ہوگا۔ پانچویں بات، نکاح میں حرام کھانا نہیں ہونا چاہیے، کھانے کی حلال چیزیں، پینے کی حلال چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کے نکاح میں حلال چیزوں کی بجائے حرام چیزوں کی آمیزش بھی ہو جائے، حرام چیزیں بھی ساتھ ہو جائیں جیسے شراب وغیرہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی غیر مسلموں کی طرح نکاح کو عبادت نہیں سمجھ رہا، نکاح کو رسم و رواج سمجھ رہا ہے۔ اسی موقع پہ وہ عجیب عجیب چیزیں لے آتے ہیں، حرام چیزیں بھی، شراب وغیرہ بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ چھٹی بات جو ہے کہ نکاح جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک سنت اور طریقہ ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہیں، الحیا والتعطر والسواک والنکاح۔ حیا، نمبر 2 تعطر، خوشبو لگانا، نمبر 3 سواک، مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح کرنا۔ یہ چار چیزیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر اتارے جائیں گے۔ ان وجوہات میں سے، زمین پر اتارنے کی جو وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا۔ تو ایک نبی کو اللہ تعالیٰ جنت سے دوبارہ زمین پر بھیج رہے ہیں نکاح کرنے کے لیے۔ باقی بھی وجوہات ہیں، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کے نشان کو توڑ دیں گے، جزیے کو ختم کریں گے، جو ٹیکس ہوگا یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کی حکومت میں رہ کر ٹیکس ادا کریں۔ دو آپشن ہوں گے، یا اسلام یا پھر جنگ، دو آپشن ہوں گے، جزیہ ٹیکس وغیرہ نہیں ہوگا جیسے اب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا جزیہ، کہ کوئی بندہ مسلمانوں کی حکومت میں رہتا تو اس کو جزیہ ادا کرنا پڑتا، اس کو حکومت امانت دیتی، حفاظت دیتی۔ ہمارے پاکستان میں بھی کافر رہ رہے ہیں، اسی طرح افغانستان کے اندر بھی غیر مسلم رہ رہے ہیں، تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی حفاظت کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ تیسرا آپشن ختم ہو جائے گا، جزیہ پھر نہیں چلے گا۔ پھر دو آپشن ہوں گے، یا اسلام قبول کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جتنی وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا۔ نکاح کریں گے، 40 سال زندگی گزاریں گے، 2 بیٹے پیدا ہوں گے۔ تو یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْتِرُ عَلَى شَيْءٍ، ہم نوجوان تھے اور ہمارے پاس کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ شادی وغیرہ کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، علیکم بالباءۃ فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءۃ فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاءۃ، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کسی بندے کے پاس طاقت ہو کہ وہ نکاح کر سکتا ہے تو اسے نکاح کرنا چاہیے، فإنه اغض للبصر، کہ انسان کی بد نظری سے حفاظت ہو جاتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، جب نکاح ہو گیا تو زنا جیسی قبیح چیز سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ہاں، جس بندے کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءَةٌ، یہ روزے جو ہیں اس کے لیے کیا بنیں گے؟ اس کی شہوت کو ختم کریں گے، خواہشات کا توڑ ہے۔ اس لیے اگر نفسانی خواہشات زیادہ ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ درس ملتا ہے کہ اس بندے کو روزے رکھنے چاہیے۔ جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی خطبے میں، اسی حدیث پہ تھوڑا سا آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آپ کی بیٹی کا نکاح کا پیغام لے آیا، جس کو تم پسند کرتے ہو، اس کی دینداری کو، اس کے اخلاق کو، فزوجوہ، تو اس کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین پر جنسی گناہوں کا فساد برپا ہو جائے گا۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے گئے۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے ان دینداری اور اس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، نکاح کا پیغام تمہارے گھر میں بھیج دیا، فزوجوہ، اس کے ساتھ نکاح کر دو اپنی بیٹی کا۔ الا تفعلوا، اگر ایسا نہ کیا تم نے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، پھر زمین میں گناہوں جیسا بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ آج پھیلا ہوا ہے نا، کتنے زنا ہو رہے ہیں، دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور میرے رائے کے مطابق جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، ان گناہوں کا وبال عورتوں کے سروں پہ جائے گا۔ وہ عورتیں جو اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں بٹھائے رکھتی ہیں، ڈیمانڈ کرتی ہیں، مطالبے کرتے ہیں، کمرہ بنے گا، اتنے تولہ سونا ہوگا، اتنی زمین اس کے نام پر لکھی جائے گی، فلاں چیز اس کے نام پر لکھی جائے گی، فلاں چیز اس کے نام پر لکھی جائے گی۔ اس وجہ سے بیٹیاں وہاں پہ نوجوان بیٹھی رہتی ہیں، اس طرف نوجوانوں سے بھی زنا ہو رہے ہیں، اس طرف لڑکیوں سے بھی زنا ہو رہے ہیں۔ نہیں ہے، میں تو سب حالات سے باخبر ہوں، لوگ مسائل بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ 7 8 سال کی لڑکیاں حاملہ ہوئی ہیں، 9 سال کی لڑکیاں، 6ٹھی کلاس کی لڑکیاں حاملہ ہوئی۔ آپ کی درابن کی بات ہے، 6ٹھی کلاس کی لڑکی کی کتنی عمر ہوگی؟ یہ وبال کس کے سر پہ جائے گا؟ ادھر سے مطالبے کیے جا رہے ہیں، ادھر سے عزت داغدار ہوتی چلی جا رہی ہے، پھر بعد میں جلدی جلدی کپڑے بھی لیٹ کے لو۔ پھر اس وقت ہمیں غیرت آ جاتی ہے، اس وقت والد بندوق اٹھا لیتا ہے، اس وقت وہ کلاڑی اٹھا لیتا ہے، پسٹل اٹھا لیتا ہے، اپنی بیٹی کو بھی قتل کرتا ہے، اس کو بھی قتل کرتا ہے۔ یہ غیرت تجھے پہلے آنی چاہیے تھی، یہ غیرت تجھے شریعت پہ آنی چاہیے تھی، یہ غیرت تجھے دین پہ آنی چاہیے تھی۔ دین پہ غیرت نہیں آتی، ادھر تجھے غیرت آتی ہے۔ جب شادی نہیں ہوگی، جب شادی کو مہنگا کر دیا جائے گا، جب حق مال لاکھوں پہ رکھا جائے گا، سونے کی شکل میں 7 تولے 12 تولے سونے رکھے جائیں گے، کمرے کی شرطیں رکھی جائیں گی، نوکری کی شرطیں رکھی جائیں گی، پھر نکاح مہنگا ہو جائے گا، زنا سستا ہو جائے گا، 200 اور 500 پہ پھر زنا ہوگا۔ پھر یہ عزتیں محفوظ ہیں؟ کتنی نوجوان لڑکیوں کی عزتیں ضائع ہو چکی ہیں، داغدار ہو چکی ہیں، ان کی جوانی باقی نہیں رہی، باقیرہ نہیں رہی وہ۔ اور ہمارے ہاں رواجات پہ چلا جا رہا ہے، گھروں کے اندر بیٹھ کر بڑی بڑی عورتیں بڑی بڑی عمر کی کہتے ہیں فلاں رشتے کے لیے آئے اور اس کی نوکری نہیں ہے، ہم اس کو کیسے دے دیں؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کر دو، اگر یہ غریب ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو امیر کر دے گا۔ اور تم کہتے ہو نوکری نہیں ہے اس کو نکاح کے لیے رشتہ نہیں دیتے۔ یہ کتنے زنا ہو رہے ہیں، بہت سے حالات ایسے سامنے آئے ہیں، والدین کے پاس رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، والدین انکار کر دیتے ہیں، ابھی اس کی نوکری نہیں ہے، ابھی اس کا کمرہ نہیں بنا، ابھی اس کے پاس سونا نہیں ہے،
وہی آپس میں لڑکی اور لڑکے کا ناجائز تعلق ہو جاتا ہے، پھر بعد میں کہتے ہیں جلدی جلدی کام کو سمیٹ لو، سادہ سودہ شادی کر لو۔ یہی سادہ سودہ شادی پہلے کرنی چاہیے تھی تاکہ زنا کی نوبت تک نہ آتی۔ اب کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوگے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوگے، تمہیں اللہ کا رسول کہے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ سادہ شادی کرو، تھوڑا خرچہ کرو۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر تھوڑے سے تھوڑا خرچہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادی کے موقع پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں، قرضے لے لیتے ہیں، قرضے لینے کے بعد بندہ شادی کر لیتا ہے، شادی کرنے کے بعد اس کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہو گئے، 6 بچوں کا باپ ہے، اپنی شادی کے قرضے اتار رہا ہے۔ یہ شادی ہے یا کاروبار ہے کہ وہ اپنے قرضے اتار رہا ہے؟ اور دوسرے موقع پہ دیکھیں، قربانی کا موقع آئے تو قربانی کے موقع پہ جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کیونکہ ایسا جانور قربانی کا خریدیں کہ جس کے اندر کوئی عیب ہو، جو ہمیں سستا ملے، جس کا ایک سینگ ٹوٹا ہوا ہو، پاؤں ٹوٹا ہوا ہو، دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، تاکہ سستا مل جائے۔ پہلے سے مسئلے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک جانور ہے اس کا کان کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی ہوگی؟ کیوں صحیح جانور نہیں خریدتے؟ 1400 سال پیچھے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاحوں میں سے ایک نکاح پہ دکھائیں کہ ایک بکری سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہو، ایک بکری سے زیادہ۔ کم کی میں بات نہیں کر رہا، کم کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ ایسے بھی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا صحابہ کرام سے کہا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ ایک صحابی کے پاس گھی تھا، ایک صحابی کے پاس ستو تھا، ایک صحابی کے پاس کھجور تھے یا شہد تھی، ان کو ملایا گیا، حلوے نما ایک چیز بن گئی، دسترخوان بچھایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ کھاؤ میرا ولیمہ ہے۔ یہ بھی ولیمہ تھا، اور سب سے بڑا ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بکری کا تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ اور جب قربانی کا موقع آیا تو قربانی کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ قربانی کے موقع پہ۔ کیوں؟ نکاح اپنی خوشی ہے، اپنی خوشی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مال خرچ نہیں کیا۔ قربانی اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی خوشی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کیا ہے۔ جب ہماری اپنی خوشی شادی ہوتی ہے 3 بیل لیتے ہیں، قرضہ اٹھا کر شادیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک بکری ذبح کریں گے علاقے والے تانے دیں گے، تم 10 بیل بھی ذبح کر دو، پورے ضلع کو بھی بلا لو نا، تو علاقے والے کہیں گے، دوسرے ضلع والے کہیں گے اتنا بڑا خرچہ کیا تھا، ایک ضلع کو بلائے ہمیں بھی بلا لیتے۔ خوش کسی کو نہیں کر سکتے۔ ایک بندے کی شادی ہوئی، اس نے بیٹے کی شادی کی، بہت امیر بندہ تھا۔ شادی کرنے کے بعد اس نے اپنے نوکروں سے کہا دیکھو عوام کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتی، ایک اپنے نوکر کو کھڑا کر دیا کہ جو ولیمہ کھا کر جائے نا 50 کا نوٹ انہیں دیتے رہو۔ کھانا بھی کھا لیا، 50 کا نوٹ بھی مل رہا ہے۔ جب لوگوں کو ملا نا، لوگ لیتے گئے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے گئے اتنا بڑا امیر ہے 50 کا نوٹ دے رہا ہے۔ اب نہ ملتا تو کچھ نہ کہتے نا، کھانا کھا لیتے۔ تو دنیا کو بندہ خوش نہیں کر سکتا۔ دنیا کو خوش کرنے کی سوچو گے تو اللہ کو ناراض کرو گے، ناخوش کرو گے۔ ہم اپنی خوشی پہ اتنے بڑے خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ کی خوشی قربانی کی باری آتی ہے تو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان رواجات کو ختم کریں، سادہ شادیاں کریں تاکہ زنا کا دروازہ بند ہونا چاہیے، ورنہ یہ گناہ والدین کے سر پہ جائے گا جو اپنی نوجوان بیٹی اپنے گھروں میں بٹھائے رکھتے ہیں۔ بلوغت کے بعد فوراً شادی کر دینی چاہیے تاکہ زنا کی نوبت نہ آئے۔ کیوں زنا کے دروازے ہم کھول رہے ہیں؟ جو بندہ نکاح کے اندر بغیر کسی عذر کے دیر کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کے اندر تاخیر نہ کرو، جلدی کرو۔ شریعت میں جلدی کرنے سے منع کیا گیا ہے، جلدی شیطان کی طرف سے ہے، آہستگی رحمان کی طرف سے ہے، لیکن 3 چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب جنازہ تیار ہو جائے پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فلاں بندہ آ رہا ہے، فلاں بندہ آ رہا ہے، فلاں بندہ۔ عصر کے وقت جنازہ ہوتا ہے، شام تک انتظار ہو رہی ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت بندہ فوت ہوتا ہے، شام تک اس کی لاش کو رکھے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح 2 دن بھی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، فلاں بندہ دبئی سے آ رہا ہے، فلاں کراچی سے آ رہا ہے، وہ آ کر اس کو بخشوا دے گا۔
قبر پہ دعا نہیں مانگ سکتا وہ بندہ. تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جیسے جنازہ تیار ہو فوراً جنازہ پڑھ لینا چاہیے. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو بندوں کا آپس میں جوڑ مل جائے، نکاح کا پیغام، نکاح کا رشتہ آ جائے، ایک دوسرے کا آپس میں جوڑ ملتا ہو، نکاح کر دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں تاخیر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جہاں پہ سستی شادی ہوتی ہے، سکون والی زندگی ہوتی ہے، شادی کو مہنگا کر لیتے ہیں، زنا کے دروازے کھل جاتے ہیں، گھروں میں بھی رسوائی، بازار میں بھی رسوائی، شہر میں بھی رسوائی، آخرت میں تو رسوائی ہوگی بھی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو اسی لیے نکاح کو عام کرنا چاہیے. عام کرے نکاح کو. جہاں جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں تک، اپنے محلے تک یہ بات پہنچائیں کہ نکاح کو مہنگا نہ کرو، نکاح کو سستا کرو. نکاح کو مہنگا کرو گے زنا سستا ہو جائے گا، نکاح کو سستا کرو گے زنا مہنگا ہو جائے گا. اس وقت آپ یہ جو انسانوں کی تعداد گنی گئی نا، تو اس کے اندر مردم شماری کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. اگر ایک مرد 4 شادیاں بھی کرے پھر بھی عورتوں کی تعداد زیادہ بنتی ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم رواجات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اور رواجات ایسے رواجات کہ ہم رواجات نہیں کریں گے تو ہماری برادری خفا ہوگی. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خفا ہو رہے ہیں. اس لیے نکاح سنت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. رواجات نہیں اپنانے چاہیے. رواجات اپنائیں گے تو پھر ہم میں اور انگریزوں میں فرق نہیں ہوگا، کیونکہ ہم عبادت سمجھ کے نکاح کرتے ہیں، وہ رواج سمجھ کے کرتے ہیں. اگر ہم بھی رواج سمجھ کے کریں گے پھر ہمارا اور ان کا فرق نہیں ہوگا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.